علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے جو مشق کی اس کو ایک مرتبہ دہرا لیں گے۔ سب سے پہلے دعا پڑھ لیجئے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ رب زدنی علما کے معنی ہے اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ مفردات کس کو کہتے ہیں؟ الگ الگ آنے والے حروف کو مفردات کہتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے الف، با، تا، تا۔ مجھے دیکھیے اور آپ لوگ بھی اسی طریقے سے ریوائز کیجیے۔ جی، ہا، خا، خا، دال، ذال، را، را، زا، زا، سین، شین۔ یہاں تک کل ہم نے مشق کی۔ شین، شین بھی جو نکلتا ہے یہ بیچ زبان کو اوپر کے تالو کو لگانے سے شین نکلتا ہے۔ شین، بیچ زبان کو اوپر کے تالو کو لگائیں گے۔ اش، 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 جیسے قرآن میں ہم پڑھتے والشمس وضحاها، والشمس اذا الشمس كورت، اذا السماء انشقت، شقت۔ تو شین پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے؟ شین میں سین کی آواز نہیں آنا۔ شین، اش، 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 ش، شی، شو۔ اب اگلا حرف ہے صاد۔ صاد کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ جہاں سے زا اور جہاں سے سین ادا ہوتا ہے وہیں پر سے صاد بھی ادا ہوتا ہے۔ یعنی زبان کی نوک کو جو سامنے کے اوپر نیچے کے جو 4 دانت ہے اس کے کناروں میں لگانے سے ادا ہوتا ہے۔ صاد، صاد، اس، 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 سو، سی، سو۔ یہ ہوتا ہے صاد۔ صاد کی آواز موٹی ہوتی ہے، سین کی آواز باریک ہوتی ہے۔ سا، سی، سو، یہ سین ہوا۔ سو، سی، سو، یہ صاد ہوا، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم پڑھتے ہیں والعصر، والعصر، تو یہاں پر صاد ہے تو والعصر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ والعصر پڑھیں گے تو غلط ہو جائے، غلط ہو گیا۔ والعصر نہیں، والعصر۔ اب اس کے بعد ہے ضاد۔
ضاد اض 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 اض. یہ ضاد جو ہے زبان کی کروٹ کو اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے لگانے سے ادا ہوتا ہے. زبان کی کروٹ, زبان کو تھوڑا سا ٹیڑھا, یہ پلٹائیں گے زبان کو. ضاد ضاد اض 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 اض. اب آپ دونوں طرف میں سے کسی سے بھی نکال سکتے ہیں. یہاں پر ایرو مارک سے بتایا بھی جا رہا تھا کہ آپ دونوں طرف سے کسی سے بھی نکال سکتے ہیں. آپ چاہے رائٹ سے نکالیں یا لیفٹ سے نکالیں, جس کو جو سہولت ہے وہاں سے نکال سکتے ہیں. او اض اض وا وی وو. زبان کی کروٹ اوپر کے داڑھوں کی جڑ کو لگانے سے ادا ہوتا ہے. اس کی تھوڑا سا مشق کریں گے, جیسے ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ولا الضالین پڑھنا ہے, ولا الضالین نہیں. ضالین بول تو زو ہو گیا, ولا الضالین بول تو زال ہو گیا, ولا الضالین بول تو زا ہو گیا. ولا 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 الضالین. اچھا, یہ واد کی آواز ادا کرتے وقت میں بہت سارے لوگ عربوں کی نقل مارنے جا کے صحیح مخرج بھول جاتے ہیں اور واد کی جگہ دالین پڑھتے ہیں. یاد رکھیں, واد کی جگہ دال اگر نکلے تو نماز نہیں ہوتی. وہ عرب پڑھ رہے ہیں تو ان کی زبان میں فرق محسوس نہیں ہوتا. وہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ وہ دال پڑھ رہے ہیں لیکن وہ واد ہی پڑھتے ہیں. لوگ ان کی نقل مارنے جا کے واد کی جگہ دالین پڑھتے ہیں, دالین نہیں. ولا الضالین. تو اس کی واد کی ذرا مشق کرنا ہوگا. او اذ اذ. اس کے بعد والا حرف ہے تو. تو موٹا پڑھیں گے. تو وہیں سے ادا ہوتا ہے جہاں سے تا ادا ہوتا ہے. زبان کی نوک سامنے کے اوپر والے دو دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. تو دال تا. تو کی آواز موٹی ہوتی ہے, تا کی باریک ہوتی ہے, بس اتنا فرق ہے. ٹھیک ہے. قرآن میں ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. طَيْرًا نہیں پڑھیں گے, طَيْرًا أَبَابِيلَ. طَيْرًا غلط ہو گیا, طَيْرًا أَبَابِيلَ. تو موٹا پڑھیں گے. اس کے بعد ہے ضا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ضا جہاں سے سا ادا ہوتا ہے وہیں سے ضا بھی ادا ہوتا ہے. زبان کی نوک سامنے کے اوپر والے دو دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں. جیسے از 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 ضا ضی ضو ضا ضی ضو از از از. یہ ضا کا مخرج ہے. ضا. تو زال کی آواز تھوڑا ڈھیلی ہوتی ہے, زا کی آواز تھوڑی سخت ہوتی ہے, ضا کی آواز منہ بھر کے ہوتی ہے. ضا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے عین. عین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے درمیانی حصے سے عین ادا ہوتا ہے. عین دو ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں. اح 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 اع 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 ع عی عو ع عی عو.
ہم کیا پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں تھوڑا گاڑا نکال کے بتا رہا ہوں، آپ یہ مت سمجھے کہ قرآن مجید اتنا مشکل ہے کہ آنکھیں وغیرہ پھاڑ پھاڑ کے نکالنا پڑتا ہے، ایسا قرآن کو مشکل نہ سمجھے. میں سمجھ میں آنے کے لیے تھوڑا سا گاڑا نکال کے بتا رہا ہوں. مشق ہونے تک تھوڑا سا ہم کو اسی طریقے سے مشق کرنا پڑتا ہے، بعد میں پھر زبان پہ آسان ہو جاتی ہے. مخارج سمجھ میں آنے کے بعد میں پھر آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایسا پڑھ سکتے ہیں. تو مشق کی حد تک ہم نعبد و ایاک نستعین، نستعین ایسا پڑھیں گے. نستعین، ایاک نعبد، نعبد نہیں نعبد، نعبد بولے تو غلط ہو گیا لفظ، عین غائب ہو گیا وہاں سے. نعبد و ایاک نستعین. اس کے بعد ہے غین، غین، غین خا ایک جگہ سے نکالتے ہیں، حلق کے اوپر والے حصے سے. ہم حلق کے 3 حصے اگر کریں گے، ایک اوپر والا، ایک بیچ والا، ایک نیچے والا. تو اوپر والا حصہ، منہ کی طرف والا حصہ، تو یہ وہاں سے غین نکلتا ہے. خا اور غین یہاں سے نکلتا ہے. غین، غین، ٹھیک ہے. حلق کے منہ کے اغ، اغ، اوغ، غا، غی، غو، غا، غی، غو. اس کی مشق کریے. تو کل ہم شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، اس کی مشق آپ لوگ کیجئے، اور ابھی جو سنانا چاہیں وہ سنا سکتے ہیں. جو سنانا چاہ رہے وہ اپنا ہاتھ بتائیں انشاءاللہ. جی، راہل راج صاحب کا مائک آن کریں. سین. جی ماشاءاللہ. کے بعد شین، سین. صاد. جھٹکا نہیں دینا. صاد ایسا نہیں، صاد. صاد. ضاد. طا. ایسا جھٹکا دے کے نہیں گو. تو ایسا نہیں، تو. طا. جی. ظا. عین. اور اچھا نکالیے. عین، عین. غین. غین کو موٹا پڑھنا، موٹے پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے غین. غین نہیں پڑھنا. غین کل پڑھے تھے 7 حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں، اس میں سے موٹا پڑھے جانے والے حروف میں سے ایک حرف غین بھی ہے. تو غین تھوڑا موٹا پڑھنا ہے. جی. اس کے بعد محمد اقبال صاحب آپ بھی سنائیے. سین. ماشاءاللہ. سین. جی. صاد. صاد، سو، سو ایسا جھٹکے سے نہیں نکالنا. صاد. جی. ضاد. جی. طا. ظا. عین. غین. عین کی اور مشق کریے آپ. بیچ حلق سے ادا نہیں ہو رہا، وہ اوپر سے ادا ہو رہا. عین ادا. عین. عین. جی ماشاءاللہ.
جی ریڈ بی جی سنائیے، آپ کا مائک آن ہو گیا. سین سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سنائیے ذرا. شین سین بولیے. سین جی شین ماشاء اللہ. کھینچیے، تھوڑا کھینچیے اس صاد کو. ہاں ساد نہیں، صاد موٹے پڑے جانے والے حروف میں سے ہے صاد. صاد تھوڑا موٹا پڑھنا، اور موٹا. صاد ہاں جی ضاد ماشاء اللہ. غوط کو تھوڑا زبان پلٹا کے کروٹ لے کے داڑھ میں لگانا. ضاد جی طا ماشاء اللہ. ظا ہو گیا جاؤں. عین عین وعین عین بولیے. عین عین ماشاء اللہ. جی وعین ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، آپ نے اچھی کوشش کی. مزید مشق کریے گھر میں بیٹھ کے، 10-15 منٹ نکال کے اور مشق کریے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، ابھی ہم سیرت پڑھیں گے. سیرت کی کتاب پیج نمبر 10 شیئر کیجیے. سیرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں سننا، یہ بھی بہت ثواب کا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھنا، یہ بھی ثواب کا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عادات کو سیکھنا، سمجھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو دیکھنا، اس کو پڑھنا اور اس کو اپنی زندگی میں لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے. کیونکہ اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ اور نمونہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، ان کے طریقے زندگی کو فالو کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیا تھے. ان سب کو ہمیں سیکھنا ہے اور آپ کی تاریخ کو بھی پڑھنا ہے. تو ہم یہاں پر کچھ تاریخ پڑھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، اور انشاءاللہ کچھ اخلاقیات بھی ہم اس کے ذیل میں بتاتے رہیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف. نسب بولے تو والد دادا کا نام کو اس کو نسب بولتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مطہر تمام دنیا سے زیادہ شریف اور پاک ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سلسلہ نسب سے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا پرکھوں میں اتنے پاکیزہ اور نیک اچھے لوگ تھے کہ ایسے اچھے اور پاکیزہ اور نیک لوگ پورے کسی اور کے اس میں نہیں ہوں گے جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں شریف اور پاک لوگ موجود تھے. اور یہ وہ بات ہے کہ تمام کفار مکہ کے جو کافر تھے اور آپ کے دشمن بھی تھے، لیکن وہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نسب کی شرافت کا اور نسب کی پاکیزگی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی انکار نہ کر سکے. ابو سفیان نے کفر کی حالت میں روم کے بادشاہ کے سامنے اس کا اقرار کیا، حالانکہ وہ اس وقت چاہتے تھے
کہ اگر کوئی گنجائش ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی عیب لگائیں، یعنی کافر تھے، دشمن تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، چاہتے تھے کہ کچھ عیب نکال کر بادشاہ کو بھڑکائیں، لیکن عرب کے لوگ اپنے نسب کے معاملے میں بڑے سیریس ہوتے ہیں، تو انہوں نے نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا، اور وہاں پر بادشاہ کے سامنے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب تھا وہ بالکل پاکیزہ اور انتہائی پاک دامن لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب میں موجود تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اگر اپنی اولادوں کو پاک رکھنا ہے، اگر ہمیں اپنی اولادوں کو نیک بنانا ہے، تو اپنے آپ کو پاک بنانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو نیک بنانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام جیسی اولاد چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام جیسے بنیں۔ اگر ہم حسن حسین اپنی اولاد میں چاہتے ہیں تو ہم بھی چاہیے کہ ہم علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما جیسے بنیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بہت ہی پاک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیا تھا؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان، ٹھیک ہے۔ تو یہ عدنان تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب محفوظ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدنان کے اوپر والے جو میرے پرکھ ہیں اور باپ دادا ہیں اس کے بعد نہ بیان کیا جائے، کیونکہ اس کے بعد میں تاریخ لکھنے والوں نے کچھ ناموں میں آگے پیچھے کر دیا ہے، اسی وجہ سے عدنان تک اتفاق ہے، بالکل ایسے ہی جاتا ہے نسب۔ عدنان کے بعد میں پھر تھوڑا نام کچھ تاریخ لکھنے والوں نے ایسا بیان کیا، کچھ الگ نے بیان کیا، اس وجہ سے عدنان کے بعد بھی آدم علیہ السلام تک جاتا ہے نسب، جیسا کہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم صاحب ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں، لیکن علماء نے بہتر یہ سمجھا ہے کہ عدنان تک ہی بیان کیا جائے، اس کے بعد بھی بیان کرنا جائز تو ہے لیکن مناسب نہیں ہے۔ اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا نسب یہ ہے۔ والدہ ماجدہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی طرف سے آپ کے نانا نانی کون تھے؟ محمد بن آمنہ بنت وہب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام کیا ہوا؟ وہب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہب تھا، بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کلاب بن مرہ میں آپ کے والدین کا نسب جمع۔ دیکھیے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد، آپ کے والد کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب، پھر پردادا کا نام ہاشم، اس کے بعد عبد مناف، پھر قصی، پھر بن کلاب۔ یہاں پر کلاب آتا ہے، یہاں پر کلاب، اور یہاں پر بھی دیکھیے پھر کلاب آ رہا ہے، یہاں پر بھی کلاب آ رہے ہیں، بن کلاب، تو کلاب بن مرہ، یہاں پر بھی کلاب وہاں پر بھی کلاب، دونوں جگہ کلاب۔ تو یہاں سے معلوم ہو رہا کہ یہاں آ کر دونوں کڑیاں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد صاحب، دونوں کے کڑیاں جو ہے مل جاتی ہیں، اور اس طریقے سے دونوں خاندان جڑ جاتے ہیں، اور یہ دونوں خاندان جو ہے بہت ہی پاکیزہ اور نیک اور شریف سمجھے جانے والے لوگ تھے اس زمانے میں بھی۔ جی آگے۔ ولادت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا ظہور، جب بھی حضور کا نام آئے تو خاص طور پر درود شریف پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح آفتاب سے پہلے صبح صادق کی عالمگیر روشنی اور پھر شفق سرخ دنیا کو طلوع آفتاب کی بشارت دیتے ہیں، اسی طرح جب آفتاب نبوت کا طلوع ہوا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے واقعات ظاہر کیے گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دیتے تھے۔ یہ تھوڑا سا اردو مشکل ہے، اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ جس طرح صبح آنے سے پہلے جو ہے کیا ہوتا ہے، آفتاب یعنی سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے،
اور صبح جب اپنی اندھیری کے ساتھ میں ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود میں ایک روشن سورج نکلتا ہے، اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے دنیا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج پوری دنیا میں طلوع ہو رہا تھا، تو اس سے پہلے بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے یہ اندازہ لگانے والے اندازہ لگا لیتے کہ ایک بہت بڑی ہستی دنیا کے اندر آنے والی ہے، جس کی وجہ سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب دنیا کے اندر انقلاب آنے والا ہے، دنیا کی کایا پلٹنے والی ہے، دنیا کو اندھیروں سے ایک نور کی طرف آنا ہے، دنیا کو گمراہی سے ایک ہدایت کی طرف آنا ہے۔ اس طریقے کے واقعات ہوئے ہیں، اس طریقے کے واقعات کو ارہاسات کہا جاتا ہے، ارہاسات کہا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیٹ میں حمل کی صورت میں تھے تو انہیں خواب میں بشارت دی گئی کہ وہ بچہ جو تمہارے حمل میں اس امت کا سردار ہے، جب وہ پیدا ہوں تو تم یوں دعا کرنا، ان کو ایک خدا کی پناہ میں دیتی ہوں، ان کا نام محمد رکھنا۔ یہ سیرت ابن ہشام کے اندر لکھا ہے۔ اور فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل رہنے کے بعد میں نے ایک نور دیکھا جس سے شہر بصرہ، علاقہ شام کے محلات ان کے سامنے آ گئے، یعنی اس وقت کا جو سپر پاور تھا، اس وقت کا جو بڑے بڑے علاقے تھے، وہ علاقہ شام کے ان کے بالکل سامنے آ گئے۔ اور فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کو کوئی حمل نہیں دیکھا جو آپ سے زیادہ آسان اور سبک ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی وجہ سے اتنی زیادہ تکلیف حضرت آمنہ کو نہیں ہوئی، یعنی ایام حمل میں جو متلی وغیرہ عام طور پر عورتوں کو رہتی ہے وہ سب مجھے پیش نہیں آئی۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے واقعات رونما ہوئے جس کی اب یہ مختصر سے سیرت کی کلاس میں گنجائش نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، اس بات پر جمہور کا اتفاق ہے۔ جمہور کا اتفاق ہے بولتے بہت سارے علماء کا اتفاق ہے۔ جمہور بولتے وہ نہیں اپنے پاس سیکولرزم جمہوریت جو بولتے وہ جمہوریت نہیں، جمہور کا اتفاق ہے مطلب یعنی بہت سارے علماء کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول میں اس سال ہوئی جس میں اصحاب فیل نے بیت اللہ پر حملہ کیا، یعنی ہاتھیوں والوں نے کعبۃ اللہ پر حملہ کیا تھا، اسی سال ربیع الاول میں ہوئی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان ہاتھیوں کے لشکر کو ابابیل یعنی چند حقیر اور معمولی پرندوں کی ٹکڑیوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکست دی، جس کا ذکر سورہ فیل کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، تو یہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ سب چیز اس کا ترجمہ پڑھنے سے سمجھ میں آئے گا کہ ہاتھیوں والوں نے کس طریقے سے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کو بھیجا اور وہ پرندے چھوٹی سی کنکر لے کر پھینکتے تھے تو وہ ہاتھیوں کے آر پار ہو جاتا تھا، میزائل جیسا کام کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ایک معمولی پرندوں سے اس غرور میں مبتلا بادشاہ کو ختم کیا اور اس کے سارے لشکر کو بھوسا کر دیا۔ تو یہ کب ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن پہلے ہوا۔ تو اس سے اندازہ لگانے والوں نے، اس وقت کے علم والوں نے اندازہ لگایا کہ یہ آسمانی معجزہ ہوا ہے، اب آسمان سے کچھ غیبی چیزیں آنے والی ہیں، اب انسانوں کا تعلق آسمانی علم سے، آسمانی معجزوں سے ہونے والا ہے، اور عنقریب ایک ایسا نبی آئے گا جو پوری دنیا کے لیے ہدایت کا کام کرے گا۔ اس طریقے سے انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا۔ تو حضور کی ولادت سے پہلے ہوا یہ واقعہ، 50 دن پہلے ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی برکات کا مقدمہ تھا۔ جائے ولادت بولے تو ولادت کی جگہ، ہم جو جانماز بولتے جائے نماز ہے، وہ اصل میں جائے نماز کا مطلب نماز پڑھنے کی جگہ، جائے جگہ کو بولتے اردو میں۔ تو جائے ولادت کی جگہ وہ مکان ہے جو بعد میں حجاج کے بھائی محمد بن یوسف کے ہاتھ آیا،
بعض مورخین نے لکھا ہے کہ واقعہ فیل 20 اپریل 571 عیسوی میں ہوا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 571 سال بعد ہوئی۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے کے نبی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کتنے سال کا فاصلہ رہا؟ 571، 571۔ امام حدیث ابن عساکر نے دنیا کی ایک تاریخ لکھی ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1200 برس کا فاصلہ لکھا ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک 1142 سال کا، اور ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک 565 برس کا، موسیٰ علیہ السلام سے داؤد علیہ السلام تک 572، اور داؤد علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک 1356، اور عیسیٰ علیہ السلام اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 برس کا فاصلہ گزرا ہے۔ اس حساب سے ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک 5020 سال ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے مشہور قول کے مطابق 40 کم 1000 سال ہوئے۔ 40 کم 1000 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے آدم علیہ السلام کے بعد۔ اس لیے آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً 6000 سال، یعنی 7ویں 1000 سال میں حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو جلدی سے ہاتھ اٹھائیے اور بولیے۔